انشاءاللہ آج کے لیسن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ایک ہفتے بعد یعنی 25 ذی الحجہ سنہ 35 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مدینہ منورہ میں بیعت عام ہوئی۔ شہادت عثمانی کے بعد مدینہ منورہ میں قاتلین عثمان کا ہی زور تھا۔ انہوں نے اول اہل مدینہ کو ڈرا دھمکا کر انتخاب خلیفہ کے کام پر آمادہ کیا۔ بلوائیوں میں زیادہ تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب مائل تھی۔ اہل مدینہ کی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کثرت آراء تھی۔ لوگ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تو مجھ کو خلیفہ انتخاب کرتے ہو، لیکن تم لوگوں کے انتخاب کرنے سے کیا ہوتا ہے جب تک اصحاب بدر مجھ کو خلیفہ تسلیم نہ کریں۔ یہ سن کر لوگ اصحاب بدر کی طرف گئے اور جہاں تک ممکن ہوا ان کو جمع کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لائے۔ سب سے پہلے مالک اشتر نے بیعت کی، اس کے بعد اور لوگوں نے ہاتھ بڑھائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ابھی خلافت کے اہل تھے وہ حضرت علی ہی تھے، اور مالک اشتر جو ہے یہ وہی ہے جو بصرہ سے آیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کی نیت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ چنانچہ مالک اشتر طلحہ کی جانب اور حکیم بن جبلہ زبیر کی جانب روانہ ہوئے اور دونوں حضرات کو زبردستی پکڑ کر حضرت علی کے سامنے لائے۔ اچھا، یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ حکیم بن جبلہ اور مالک بن اشتر، یہ دونوں وہی لوگ ہیں جو کہ بلوائیوں کے ہیڈ تھے، اور یہاں پر پتہ نہیں کیوں رضی اللہ عنہ لکھ دیا ہے، لیکن رضی اللہ عنہ لکھنا نہیں چاہیے تھا یہاں پر۔ دونوں حضرات کو زبردستی پکڑ کر حضرت علی کے سامنے لائے۔ حضرت علی نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ آپ میں سے جو شخص خلافت کا خواہش مند ہو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان دونوں نے انکار کیا۔ پھر ان دونوں سے کہا گیا کہ اگر تم خود کو خلیفہ بننا نہیں چاہتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ دونوں کچھ سوچنے لگے تو مالک اشتر نے تلوار کھینچ کر حضرت طلحہ سے کہا کہ ابھی آپ کا قصہ پاک کر دیا جائے گا۔ حضرت طلحہ نے یہ حالات دیکھ کر حضرت علی سے کہا کہ میں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکم دیں اور حدود شرعی جاری کریں، یعنی قاتلان عثمان سے قصاص لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باتوں کا اقرار کیا۔ حضرت طلحہ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا جو کٹا ہوا تھا۔ جنگ احد میں ان کا ہاتھ زخموں کی کثرت سے بیکار ہو گیا تھا۔ بعض لوگوں نے اس مجلس میں سب سے پہلے حضرت طلحہ کے کٹے ہوئے ہاتھ کا بیعت کے لیے بڑھتے ہوئے دیکھ کر بدفعلی سمجھی۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے بھی حضرت طلحہ والی شرطیں پیش کر کے بیعت کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی بیعت کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور کہا گیا جب سب لوگ بیعت کر لیں گے اس کے بعد میں بھی بیعت کر لوں، اور اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ میری طرف سے کسی قسم کا اندیشہ نہ کرو۔ ان کو حضرت علی نے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرح بیعت میں تعمل کیا۔ ان ان سے لوگوں نے ضامن طلب کیا۔ مالک اشتر نے تلوار نکال کر کہا کہ ان کو قتل کیے دیتا ہوں۔ حضرت علی نے مالک اشتر کو روکا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر کا ضامن میں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر عمرے کے ارادے سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کا حال حضرت علی کو معلوم ہوا اور لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کے خلاف ارادے لے کر روانہ ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے فوراً ان کی گرفتاری کے لیے لوگوں کو روانہ کرنا چاہا۔
اتنے میں حضرت علی کی صاحبزادی ام کلثوم جو کہ عمر فاروق کی زوجہ تھیں اور آئیں، اور انہوں نے حضرت علی کو یقین دلایا کہ عبداللہ بن عمر آپ کے خلاف کوئی حرکت نہیں کریں گے، وہ صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان ہوا۔ ان کے علاوہ محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، ابو سعید خدری، نعمان بن بشیر، زید بن ثابت، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن سلام وغیرہ جلیل القدر صحابہ نے بھی بیعت نہیں کی۔ بہت سے اشخاص بالخصوص بنو امیہ بیعت میں شامل نہ ہونے کے لیے مدینہ سے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعض حضرات اسی غرض سے مکہ کی طرف چل دیے۔ جو صحابہ مدینہ منورہ میں موجود تھے اور پھر بھی انہوں نے بیعت نہیں کی، ان کو حضرت علی نے طلب کر کے وجہ پوچھی تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ ابھی مسلمانوں میں خون ریزی کے اسباب موجود ہیں اور فتنہ کا بھی کلی انسداد نہیں ہوا، اس لیے ابھی ہم رکے ہوئے ہیں اور بالکل غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے مروان بن حکم کو طلب کیا مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ یہ مروان بن حکم وہی ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تھا، سیکٹری تھا۔ حضرت نائلہ زوجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاتلوں کا نام دریافت کیا تو انہوں نے دو شخصوں کا صرف حلیہ بتایا اور نام نہ بتا سکیں۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ان سے پوچھا گیا کہ یہ بھی قاتلوں میں سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کے قتل ہونے سے پہلے یہ دروازے سے باہر واپس جا چکے تھے۔ بنو امیہ کے بعض افراد زوجہ عثمان، حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور خون آلود کرتا لے کر ملک شام کی طرف حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس چلے گئے۔ خلافت کا دوسرا دن، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں اگلے دن حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ہم نے تو بیعت اسی شرط پر کی ہے کہ آپ قاتلین عثمان سے قصاص لیں گے۔ اگر آپ نے قصاص لینے میں تعمل فرمایا تو ہماری بیعت فسخ ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قاتلین عثمان سے ضرور قصاص لوں گا اور حضرت عثمان کے معاملے میں پورا پورا انصاف کروں گا، لیکن ابھی تک بلوائیوں کا زور ہے اور امر خلافت پورے طور پر مستحکم نہیں ہوا ہے۔ میں اطمینان و سہولت حاصل ہونے پر اس طرف توجہ کروں گا۔ فی الحال اس معاملہ میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں حضرت صاحب حضرت علی کی گفتگو سن کر اور اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے، لیکن لوگوں میں اس کے متعلق سرگوشیاں اور چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ قاتلین عثمان اور بلوائیوں کو تو یہ فکر ہوئی کہ اگر قصاص لیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں، اور ان لوگوں کو جو حضرت عثمان کو مظلوم سمجھتے تھے اور بلوائیوں سے سخت نفرت رکھتے تھے، ان کو اس بات پہ یقین ہوا کہ یہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو ظالمانہ طور پر شہید کیا ہے اپنے کیفر کردار کو نہ پہنچیں گے اور مزے سے فاتحانہ گلچھڑے اڑاتے ہوئے پھریں گے۔ اس قسم کے خیالات کا لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا حضرت علی کی خلافت کے لیے مضر تھا، مگر ان کے پاس اس کے لیے کوئی چارہ کار بھی نہ تھا، اور وہ حالات موجودہ میں جبکہ پہلے سے ہی نظام حکومت درہم ہو کر دارالخلافہ کی ہوا بگڑ چکی تھی کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ اصل میں جو حالات تھے کچھ اس طرح سے تھے کہ آ، ایک طرح کی ہائی جیک ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ڈسٹرب تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے بیعت لے لی جائے، تھوڑا سے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا قصاص لیا جائے گا۔ لیکن جو باقی بڑے بڑے صحابہ تھے وہ کہتے تھے کہ آپ پہلے قصاص لیں، جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے وہ ابھی یہاں مدینے کے اندر ہی موجود ہیں اور ابھی آپ ان سے قصاص لیں۔ بیعت خلافت کے تیسرے دن حضرت علی نے حکم دیا کہ کوفہ، بصرہ اور مصر وغیرہ ممالک اور دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے تمام اعراب واپس چلے جائیں۔ اس حکم کو سن کر عبداللہ بن سبا اور اس کی جماعت کے لوگوں نے واپس جانے اور مدینہ کو خالی کرنے سے انکار کیا، اور اکثر بلوائیوں نے ان کا اس انکار میں ساتھ دیا۔
حضرت علی کی خلافت کی یہ حقیقتاً سب سے پہلے بدفعلی تھی کہ ان کے حکم کو انہی لوگوں نے ماننے سے انکار کیا جو بظاہر اپنے آپ کو ان کا بڑا فدائی اور شدائی ظاہر کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ زبیر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہم کو بصرہ اور کوفہ کی طرف بھیج دیجیے، وہاں کے لوگوں کو چونکہ ہم سے ایک گونا عقیدت ہے، لہٰذا ہم وہاں جا کر لوگوں کے منتشر خیالات کو یکسو کر دیں گے۔ حضرت علی کو شبہ ہوا اور انہوں نے ان دونوں صاحبوں کی مدینہ سے باہر جانے کی ممانعت کر دی۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت علی نے خلافت سنبھال لی اور وہ جو عرب لوگ تھے جو کہ کوفہ سے اور بصرہ سے اور مصر سے آ کر انہوں نے مدینہ سے باہر اپنے خیمے لگائے تھے، کیوں لگائے تھے خیمے؟ وہ کیا کام کرنے کے لیے آئے تھے بھلا؟ کون بتائے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں جی سر آپ کی خیمے لگائے تھے؟ جی، جو لوگ اے، باہر سے دوسرے ملکوں سے آئے تھے، کس وجہ سے آئے تھے؟ وہ تو سر اس کے لیے آئے تھے نا، یہ جو ان کی یہ سب وقتاً سر اور حاجیوں نے تو ملا یا پھر خلافت کی جانکاری کے ملا کہ دوسرا خلیفہ کون ہوگا؟ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عثمان کو معزول کرنے کے لیے یا ان کو قتل کروانے کے لیے آئے تھے۔ معذور کروانے کے لیے جی 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 جی، ہاں میں اچھا یہ کہتے جی جی ہیں ہوتے ہیں جی جی بالکل۔ جی، اب میں آپ کو 2-3 دن سے یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے تھے ان میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک 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 گروپ ان لوگوں کا ہے جو عبداللہ بن سبا کا ہے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون خلیفہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کون خلیفہ جی اترتا ہے، نیا خلیفہ کون سا آتا ہے۔ اس کا ایک مشن ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پیدا کرنا ہے، اور جو حالت مسلمانوں کی نبی کے زمانے سے پہلے کسی تھی کہ آپس میں لڑتے تھے، اسی حالت میں واپس لے کر جانا ہے۔ دوسری دوسرا گروہ ان لوگوں میں وہ تھا جو کہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ حضرت علی سے اب جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھال لی تو وہ لوگ جو حضرت علی سے محبت کرتے تھے ان کا مقصد کیا ہو گیا؟ وہ تو ہیلپ کرنے آئے تھے نا، اس طرح سے دین کی بھی ہیلپ کرنے آئے تھے اور ان کی بھی ہیلپ کرنے آئے تھے۔ ہاں، تو جب حضرت علی نے خلافت سنبھال لی تو وہ جی لوگ جو حضرت علی سے محبت کرتے تھے ان کا مقصد پورا ہو گیا کہ بھئی اب وہ جی وہ خلیفہ ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن سبا کا ابھی مقصد پورا نہیں ہوا، نہیں ہوا جی بلکہ تو اس لیے جب حضرت علی نے کہا کہ جو لوگ کوفہ سے بصرہ سے مصر سے آئے ہوئے ہیں وہ واپس چلے جائیں، تو عبداللہ بن سبا نے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ ابھی مشن میرا پورا نہیں ہوا، ابھی میں یہیں پر رہوں گا۔ اور ایک وجہ اس کے واپس جانے کی یہ بھی تھی کہ حضرت علی کے کہنے کے باوجود وہ واپس نہیں گئے، تو اس سے ایک سگنل یہ بھی ملنا تھا کہ عثمان کے قاتلوں میں یہ نہیں ہے، بلکہ جو لوگ حضرت عثمان کے قاتل تھے وہ تو فوراً ان کو نکل جانا چاہیے تھا نا، مدینہ سے بھاگ جانا چاہیے تھا اپنے ملکوں کی طرف، تو یہ لوگ وہیں پر پڑے رہے کہ لوگوں کا شک کیا ہے ان کی طرف نہ جائے، کیونکہ لوگ اچھا لیکن سمجھیں گے انہوں کہ نے بھئی تو طلحہ اور زبیر کو منع کیا نا ان کے جانے سے، ان کو کیوں منع کیا تھا پھر؟ کن کو؟ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو؟ ان کو اس وجہ سے منع کیا کہ کہیں وہ باہر دوسرے شہروں میں جا کر ہمارے خلاف نہ شروع کر دیں، حضرت علی کے خلاف نہ شروع کر اچھا دیں نا حالات۔ ہاں ٹھیک ہے، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عبداللہ بن سبا کے جو لوگ تھے انہوں نے مدینے سے واپس جانے سے انکار اس لیے کر دیا، ایک تو ان کا مشن پورا نہیں ہوا تھا، دوسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم ابھی چلے جائیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہی لوگ قاتل ہیں، ہم یہاں پر پڑے رہتے ہیں، اس سے لوگوں میں ایک اچھا سگنل جائے گا کہ بھئی یہ لوگ یہیں پر پڑے ہوئے ہیں،
ان کے اندر کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان کے قاتلین میں یہ نہیں ہے۔ اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے تیسرے چوتھے ہی دن حضرت عثمان کے زمانوں کے تمام عاملوں اور والیوں کی معزولی کا فرمان لکھوایا، اور ان والیوں اور عاملوں کی جگہ دوسرے لوگوں کا تقرر فرمایا۔ یہ سن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ، جو بڑے مدبر، دور اندیش اور حضرت علی کے قریبی رشتہ دار تھے، حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے طلحہ اور زبیر اور دوسرے قریش کو جو مدینہ سے باہر جانے کی ممانعت کر دی ہے اور ان کو روک لیا ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمام قریش آپ کی خلافت کو اپنے لیے باعث تکلیف سمجھیں گے اور ان کو آپ کے ساتھ ہمدردی نہ رہے گی۔ دوسرے، آپ نے عہد عثمانی کے اور عاملوں کو معزول کرنے میں عجلت سے کام لیا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ اب بھی اپنے روانہ کیے ہوئے عاملوں کو واپس بلوا لیں اور انہی عاملوں کو اپنے اپنے علاقوں میں مامور رہنے دیں اور ان سے صرف بیعت و اطاعت کا مطالبہ کریں۔ حضرت علی نے حضرت مغیرہ کی اس گفتگو کو سن کر اس کے تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن جب مغیرہ کے برادر عم ذات اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی حضرت علی کی خدمت میں موجود تھے، آئے اور عند تذکرہ انہوں نے اپنی پہلے رائے کے خلاف حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو امال عثمان کو معزول کرنے میں بہت عجلت سے کام لینا چاہیے۔ جب مغیرہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو عبداللہ بن عباس نے حضرت علی سے کہا کہ مغیرہ نے کل آپ کو نصیحت کی اور آج دھوکہ دیا۔ حضرت علی نے کہا کہ پھر آپ کی رائے کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مناسب تو یہ تھا کہ شہادت عثمان کے وقت آپ مکہ سے چلے جاتے، لیکن اب مناسب یہ ہے کہ امال عثمان کو بحال رکھو، یعنی کہ وہ لوگ جو حضرت عثمان کے زمانے میں گورنر تھے اپنے اپنے شہروں کے، حضرت علی نے ان کو معزول کر کے اپنے نئے گورنر بھیجے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ گورنر جو ہے نا چینج نہ کریں، جو پہلے سے آلریڈی گورنر وہاں پر موجود ہیں انہی سے اپنے اپنے لیے بیعت لے لیں، یہاں تک کہ آپ کی خلافت کو استحکام و استقلال و استحکام حاصل ہو جائے۔ اور اگر آپ نے امال عثمان کی تبدیل کرنے اور معزول کرنے میں جلدی کی تو بنو امیہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے کہ ہم قاتلین عثمان سے قصاص طلب کرتے ہیں، جیسا کہ اہل مدینہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اس طرح لوگ ان کے شریک ہو جائیں گے اور آپ کی خلافت کا شرازہ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ میں معاویہ کو صرف تلوار کے ذریعے سیدھا کروں گا، کوئی رعایت نہ رکھوں گا۔ ابن عباس نے کہا کہ آپ ایک بہادر شخص ضرور ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعۃ، کہ جو جنگ ہوتی ہے وہ سمجھداری کا نام ہوتا ہے۔ جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف تلوار کے بل بوتے پر نہیں جیتی جاتی، بلکہ اس میں کچھ عقل مندی، کچھ چالیں وغیرہ بھی چلنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ میرے کہنے پر عمل کریں تو میں آپ کو ایک ایسی تدبیر بتاؤں کہ بنو امیہ سوچتے ہی رہ جائیں اور ان سے کچھ نہ بن پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا مجھ میں نہ تو تمہاری سی خصلتیں ہیں، نہ معاویہ کی سی۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ تم اپنے مال و اسباب لے کر یمبو چلے جاؤ اور وہاں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ عرب لوگ خوب سرگرداں اور پریشان ہوگے، لیکن آپ کے سوا کسی کو لے کے امارت نہ پائیں گے، اور اگر تم ان لوگوں یعنی قاتلین عثمان کے ساتھ اٹھو گے تو لوگ تم پر خون عثمان کا الزام لگائیں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ تمہاری بات پر عمل کرنا مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ تم کو میری بات پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس نے کہا بے شک میرے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ کے احکام کی تعمیل کروں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم بجائے معاویہ کے شام کا والی بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ معاویہ حضرت عثمان کا جدی بھائی ہے اور مجھ کو آپ کے ساتھ تعلق و قرابت ہے، وہ مجھ کو شام کے ملک میں داخل ہوتے ہی قتل کر ڈالے گا یا قید کر دے گا۔ مناسب یہی ہے کہ معاویہ سے خط و کتابت کی جائے اور کسی طرح بیعت لے لی جائے۔ حضرت علی نے اس بات کو ماننے سے انکار فرما دیا۔ مغیرہ بن شعبہ نے دیکھا
کہ حضرت علی نے ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا اور حضرت عباس کے مشورے کو بھی رد کر دیا، تو وہ ناراض ہو کر مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف چلے گئے۔ ابھی کچھ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بعد اب ظاہری بات ہے قصاص تو لینا ہے، اسلام کا یہی حکم ہے، اور قصاص قصاص کا کلیم کون کرے گا؟ ظاہری بات ہے حضرت عثمان کی فیملی والے کریں گے، اور حضرت عثمان کی فیملی میں جو سب سے زیادہ ایکچوئل ایلیجیبل بندہ ہے قصاص کا کلیم کرنے کے لیے، وہ حضرت معاویہ ہیں، جو کہ حضرت عثمان کے ریلیٹیو ہیں، اور ان کو حق بنتا ہے سب سے زیادہ کہ وہ حضرت عثمان کی قصاص کو کلیم کریں۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ، اب ہوا یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو براہ راست قتل کیا یا اس میں شریک تھے، وہ لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت علی کی جماعت میں تھے۔ حضرت علی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ کون کون سے لوگ جو ہے نا ایگزیکٹلی حضرت عثمان کے قاتل ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ سانس لینے کے لیے یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کوئی پتہ تو ہو کس کس نے ایگزیکٹلی جو ہے نا وہ حضرت عثمان کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ یہ پتہ کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ایٹ اے ٹائم بہت سارے لوگ گھر کے اندر گھسے تھے جنہوں نے براہ راست تلوار چلائی تھی، ان کو اور سزا دینی تھی۔ جو گھر میں گھسے تھے لیکن براہ راست قتل نہیں کیا تھا، تلوار نہیں چلائی تھی، ان کو کچھ اور سزا دینی ہے، تو ہر ایک کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ سزا دینی ہے اس کے اپنے اپنے کارنامے کی بدولت۔ تو یہ فائنڈ کرنا یہ بڑا مشکل تھا، کیونکہ جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے، حضرت نائلہ کو نام تو پتہ نہیں تھے لیکن حلیے پتہ تھے، تو یہ ابھی فائنڈ کرنا مشکل تھا۔ تو جو باقی صحابہ تھے وہ یہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ آپ قاتلوں سے بدلہ لیں، ابھی وہ مدینہ میں ہی ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ لوگ پھیل جائیں گے، چلے جائیں گے اپنے اپنے شہروں میں، تو مشکل ہو جائے گا۔ حضرت علی کہتے تھے کہ بھئی پہلے میں اپنی خلافت کو تھوڑا سا سنبھال لوں، تھوڑا سا مستحکم ہو جاؤں، سسٹینیبل ہو جائے، قاتلوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، تفتیش کرنے میں ٹائم لگے گا، تو اس لیے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ تو اس چیز نے تھوڑا سا جو ہے نا کیا کر دیا، حالات کو خراب کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پر عثمان بن حنیف کو، اب وہ جو لوگ حضرت عثمان کے وقت میں گورنر تھے ان کو ہٹا کر حضرت علی نے اپنے گورنر بھیجے، تو کیسے بھیجے؟ بصرہ پر عثمان بن حنیف کو، کوفہ پر عمارہ بن شہاب کو، یمن پر عبداللہ بن عباس کو، مصر پر قیس بن سعد کو، شام شام پر سہیل بن حنیف کو پر والی مقرر کر کے روانہ کیا۔ عثمان بن حنیف جب بصرہ پہنچے تو بعض لوگوں نے ان کو عامل اور حاکم تسلیم کر کے ان کی اطاعت قبول کر لی، مگر بعض نے کہا کہ ہم فی الحال سکوت اختیار کرتے ہیں، آئندہ جو طرز عمل اہل مدینہ کا ہوگا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ کوفہ کی طرف عمارہ بن شہاب روانہ کیے گئے، وہ بھی راستے ہی میں تھے کہ طلحہ بن خویلد سے ملاقات ہوئی۔ طلحہ نے عمارہ سے کہا کہ مناسب یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، اہل کوفہ ابو موسیٰ کو کسی دوسرے عامل سے تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اور اگر تم میرا کہنا نہیں مانتے ہو تو میں تمہاری گردن ابھی اڑا دیتا ہوں۔ یہ سن کر عمارہ خاموشی کے ساتھ مدینہ کی طرف واپس چلے آئے۔ عبداللہ بن عباس کے یمن میں داخل ہونے سے بیشتر وہاں کے سابق عامل یعلا بن امیہ مکہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے باطمینان یمن کی حکومت سنبھالی۔ قیس بن سعد مصر میں پہنچے تو وہاں کے بعض شخصوں نے ان کی اطاعت قبول کی، بعض نے سکوت اختیار کیا، بعض نے یہ کہا کہ جب تک ہمارے بھائی مدینہ سے مصر میں واپس نہ آ جائیں اس وقت تک ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ سہیل بن حنیف جو امیر شام ہو کر جا رہے تھے تبوک پہنچ کر چند سواروں سے ملاقاتی ہوئے۔ ان سواروں نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ سہیل نے جواب دیا کہ میں امیر شام مقرر ہو کر جا رہا ہوں۔ ان سواروں نے کہا کہ تم کو عثمان کے سوا کسی اور نے امیر مقرر روانہ کیا ہے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ فوراً واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر سہل مدینہ کی طرف واپس چلے آئے۔
یہ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ہی بعض دوسرے واپس شدہ اعمال بھی مدینہ پہنچے۔ جریر بن عبداللہ البجلی، یہ لفظ جبلی نہیں ہے، بجلی ہے، حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ہمدان کے عامل تھے۔ حضرت علی نے ان کو خط لکھا کہ اپنے صوبے سے بیعت لے کر ہمارے پاس چلے آؤ، اور وہ اس کے حکم کی تعمیل میں مدینہ واپس چلے آئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایک شخص کسی شہر کا، کسی ملک کا گورنر ہوتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے حکومت چلا رہا ہوتا ہے، لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، تو لوگوں کی ہمدردیاں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کی ہمدردیاں کیا ہیں، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، لوگ اس کے ساتھ جو ہے نا ان کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو ان کو چینج کر کے کسی دوسرے گورنر کو لانا یہ لوگوں کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ایک تو وہ گورنر جو ہمارے ساتھ پہلے سے اچھا ہے، اس کو اس کو کھونا، اور اس کی جگہ پر نئے گورنر کا آنا، پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، اس کی طبیعت، اس کی مینجمنٹ سکلز کیسی ہوں گی، یہ بھی ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے۔ تو گورنر کو چینج کرنا اور اس کو ہونے دینا یہ لوگوں کے لیے آسان بات نہیں ہوتی۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گورنر بنا کر بھیجے تو ظاہری بات رہا، عثمان کے زمانے میں لوگ خوش تھے اور عثمان کے گورنروں سے، تو انہوں نے اس کو جو ہے نا نہیں ہونے دیا۔ امیر معاویہ کی حمایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معبد اسلمی کے ہاتھ ابو موسیٰ اشعری کے پاس ایک خط روانہ کیا، جس کے جواب میں ابو موسیٰ نے لکھا کہ اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اکثر نے یہ بیعت و برضا اور رغبت کی ہے اور بعض نے بھی اکراہ کی ہے۔ اس خط کے آ جانے سے گونا اطمینان کوفہ کی طرف سے حاصل ہو۔ جب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کوفہ کی جانب خط روانہ کیا گیا، اسی وقت دوسرا خط جری بن عبداللہ اور سبزہ جوہمی، یہ کیا لکھا ہوا ہے ہما آپ کی کتاب پر، یہ والا لفظ جی جری جوہمی بن لکھا ہوا ہے، عبداللہ، جوہمی لکھا ہوا ہے، ہاں جیم یہ اور میم چھوٹی ہے، ہاں، جوہمی کے جوہمی ہاتھ، لکھا ہوا ہاں، حضرت امیر معاویہ کی جانب دمشق کی جانب بھیجا گیا۔ وہاں سے 3 مہینے تک کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت امیر معاویہ نے کئی مہینے تک قاصد کو ٹھہرائے رکھا، پھر ایک خط سر بمہر مہر اپنے قاصد قبیصہ ابسی کو دے کر جب جریر بن عبداللہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس خط کے لفافے پر حضرت علی کا پتہ صاف لکھا ہوا تھا، یعنی من معاویہ الی علی، یہ خط معاویہ کی طرف سے علی کی طرف ہے۔ یہ خط لے کر دونوں قاصد ربیع الاول سنہ 36 کے آخر ایام میں مدینہ پہنچے۔ قاصد نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر خط پیش کیا۔ حضرت علی نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر سے کوئی خط نہ لکھا۔ آپ نے غصہ کے ساتھ قاصد کی طرف دیکھا۔ قاصد نے کہا میں قاصد ہوں، مجھ کو جان کی امان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں تجھ کو امان ہے۔ اس نے کہا کہ ملک شام میں کوئی آپ کی بیعت نہ کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ 60,000 شیوخ عثمان 60,000 شیوخ عثمان غنی کے خون آلودہ قمیص پر رو رہے تھے۔ وہ قمیص لوگوں کو مشتعل کرنے کی غرض سے جامع دمشق کے منبر پر رکھی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا وہ لوگ مجھ سے خون عثمان کا بدلہ طلب کرتے ہیں، حالانکہ میں خون عثمان سے بری ہوں، اللہ قاتلین عثمان سے سمجھے۔ یہ کہہ کر قاصد کو معاویہ کی واپس بھیج دیا۔ اچھا، حضرت معاویہ جو تھے وہ شام کے گورنر تھے، اور حضرت معاویہ باقی جتنے بھی گورنر تھے اس وقت، ان میں سے سب سے زیادہ اسٹرانگ پرسنالٹی جو تھی وہ حضرت معاویہ کی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت معاویہ ابو بکر کے زمانے میں بھی شام کے خلیفہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 سال بھی شام کے خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال کی حکومت میں بھی شام کے گورنر تھے۔ شام کا جو علاقہ تھا وہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا، اس سارے کے سارے علاقے کے حضرت معاویہ اکیلے گورنر تھے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی، کیا بات مشہور ہے حضرت معاویہ کے بارے میں، کیا اسکل تھی ان کے پاس، کس بارے میں مشہور تھے حضرت معاویہ؟
بہت اچھی حکومت بہت اچھی چلائی تھی انہوں نے، جو انتظامات تھے انتظامی امور میں بہت بہترین تھے. ہاں وہ تو تھے، لیکن ایک چیز جو ایک چیز کو نمایاں کرتی ہے، کیا چیز مشہور ہے؟ جی، حضرت معاویہ کے بارے میں مشہور ہے کہ میری امت کے سب سے زیادہ حلیم آدمی، پیشنس والے آدمی، صبر والے آدمی حضرت معاویہ ہیں. اچھا جی. ان کو غصہ نہیں آتا تھا. حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ میری امت کے سب سے زیادہ حلیم، بردبار، سب سے زیادہ صبر والے، پیشنس والے آدمی جو ہے نا وہ حضرت معاویہ ہیں. تو حضرت معاویہ نے شام میں ایک لمبا عرصہ، 20 سال جو ہے نا وہ کیا کی، گورنری کی وہاں پر. اور ظاہری بات ہے وہ مینجمنٹ میں بہت اچھے تھے، لوگوں کو بہت زیادہ خوش رکھتے تھے. تو شام کی جتنے بھی لوگ تھے وہ حضرت معاویہ پر جان دینے کے لیے تیار تھے. ٹھیک ہے. تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ حضرت عثمان کے وہ چاہتے تھے. تو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو مروان بن حکم نے حضرت عثمان کا وہ کرتا جو انہوں نے شہادت کے وقت پہنا ہوا تھا وہ، اور حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی تھی نا جب انہوں نے حضرت عثمان کے اوپر جو تلوار کا وار آیا تھا تو وہ ہاتھ سے روکا تھا تو وہ کٹ گیا تھا. تو وہ تلوار، جی وہ انگلیاں جو ہے نا وہ جی وہ انگلیاں کیا ہے سر؟ انگلیاں کٹ گئی تھی نا، انگلیاں، فنگرز. آپ کی آواز باقیوں کی آواز آ رہی ہے میری سے؟ باقیوں کو آواز آ رہی صحیح؟ نہیں ابھی آگے آپ کے بیچ میں تھوڑا سا ڈسٹربنس، سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہوا. تو حضرت عثمان کا وہ کرتا جو انہوں نے شہادت کے وقت پہنا ہوا تھا، اور حضرت نائلہ کی جو انگلیاں تھیں جو کٹ گئی تھیں وہ شام کی طرف بھجوا دی گئی تھی. جی جی. شام والوں نے وہ اچھا انگلیاں اور کرتا وہ مسجد میں رکھ دیا. لوگ آتے تھے دیکھتے تھے اور دیکھ دیکھ کے روتے تھے حضرت عثمان کے اس خون کو، کرتے کو. تو جو شام والے تھے وہ اس بات پر تھے کہ بھئی جب تک حضرت عثمان کی قاتلین سے بدلہ نہیں لیا جائے گا نا ہم آگے نہیں چلیں گے. اچھا جی. اب یہ جو قاصد آیا تھا عثمان حضرت علی کی سے، حضرت معاویہ کی طرف سے، اس کا بارے میں سنیں. یہ کہہ کر قاصد کو معاویہ کی طرف واپس کر دیا. بلوائیوں اور سبائیوں نے اس قاصد کو گالیاں دے کر مارنا چاہا، لیکن اہل مدینہ کے بعض اشخاص نے اس کو آزار پہنچنے سے بچایا اور وہ مدینہ سے روانہ ہو کر دمشق پہنچا. جریر بن عبداللہ کی نسبت بھی بلوائیوں کے سرداروں نے معاویہ سے ساز باز کرنے کا الزام لگایا، کیونکہ وہ دیر تک شام میں رہے اور فوراً واپس نہ آ سکے. جریر اس الزام کو سن کر کبیدہ خاطر ہوئے اور مدینہ فرکیسہ کی طرف چلے گئے. فرکیسہ ایران کے اندر ایک شہر ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر لگی تو انہوں نے فرکیسہ میں اپنے قاصد بھیج کر بااصرار جریر کو اپنے پاس بلوایا. مدینہ والوں کو، جی ہم آگے آپ پڑھیں گے. جی میں پڑھ لوں گی. ٹھیک ہے. آگے شام کے ملک پر حملے کی تیاری. مدینہ والوں کو جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے قاصدوں کے آنے جانے اور تعلقات کے منقطع ہونے کا حال معلوم ہوا تو اب ان کی فکر ہوئی کہ دیکھیے آپس میں کہیں اور عظیم الشان کچھ تو خون نہ ہو. چنانچہ اہل مدینہ نے زیاد بن حنظلہ قصی کو حضرت علی کی مجلس میں بھیجا کہ ان کا اندیا جنگ کے متعلق معلوم کر کے ہم کو مطلع کرے. حضرت علی نے زیاد سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیار ہو جاؤ. اس نے کہا کس کام کے لیے؟ آپ نے فرمایا ملک شام پر حملہ آور ہونے کے لیے. زیاد نے عرض کیا کہ نرمی اور مہربانی سے کام لینا چاہیے. حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، باغیوں کی سزا وہی ناگزیر ہے. اہل مدینہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی ضرور ملک شام پر چڑھائی کرنے والے ہیں تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر
دونوں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم عمرہ کرنے مکہ مکرمہ کو جاتے ہیں، ہم کو مدینہ سے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت علی نے ان دونوں حضرات کو مدینے میں زیادہ روکنا اور نظر بند رکھنا مناسب نہ سمجھ کر اجازت دے دی اور مدینے میں اعلان کرا دیا کہ ملک شام پر فوج کشی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں، اپنا اپنا مال درست کر لیں۔ پھر ایک خط عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہما کے پاس بصرہ کی جانب اور ایک ابو موسیٰ کے پاس کوفہ کی جانب اور قیس بن سعد کے پاس مصر کی جانب روانہ کیا کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی طاقت اور اثر کو کام میں لا کر لشکر فراہم کرو اور جس وقت ہم طلب کریں فوراً پاس بھیج دو۔ مسلمانوں کے خلاف فوج کشی۔ جب اہل مدینہ حضرت علی کے حکم کے موافق تیار ہو گئے تو آپ نے قسم بن عباس کو، یہ قسم نہیں ہے نا، یہ ٹھیک سا والا ہے نا، یہ قسم بن عباس کو اپنی جگہ مدینہ کا حاکم و عامل تجویز کر کے اپنے بیٹے محمد بن حنیفہ کو لشکر کا جھنڈا عطا فرمایا۔ ہاں، یہ جو پیچھے میمنہ لفظ گزرا ہے، ہاں پیچھے لفظ گزرا ہے، یہ قسم ہے، قسم۔ قسم، اچھا قسم بن عباس، ٹھیک۔ قسم بن عباس کو اپنی جگہ مدینہ کا حاکم و عامل تجویز کر کے اپنے بیٹے محمد بن حنیفہ کو لشکر کا جھنڈا عطا کیا۔ میمنہ کا افسر عبداللہ بن عباس کو مقرر فرمایا۔ میسرہ پر عمر بن ابی سلمہ کو مامور کیا اور ابو لیلہ بن جراح برادر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مقدمت الجیش کی سرداری سپرد فرمائی اور اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا کہ ایک بلوانیوں میں منٹ سے حضرت، یہ جی جی یہ جو ہے ابو لیلہ بن جراح، یہ لکھا ہوا ہے برادر حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو عبیدہ اچھا بن جراح تو فوت ہو گئے تھے نا طاعون کی بیماری میں، حضرت عمر کے زمانے میں۔ صحیح، یہ ان ان کے کے بھائی بھائی کی ہوں گے، بتا، ہاں ابو لیلہ۔ ابو لیلہ، سی اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا کہ بلوائیوں میں سے جن کی اکثر تعداد بھی ابھی تک مدینہ میں موجود تھی، کسی کو فوج کے کسی حصے کا سردار نہیں بنایا۔ ابھی حضرت علی فوج کے حصوں کی سرداریاں تقسیم فرما رہے تھے، لیکن فوج ابھی مرتب ہو کر مدینے سے روانہ نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، ان کی کوفہ پر جو شام پہ حضرت علی وہ کرنا چاہ رہے تھے نا، جو حملہ کرنا چاہ رہے تھے یا وہ فوج بھیجنا جی چاہ رہے تھے، جی ان کو کیونکہ حضرت معاویہ کی طرف سے وہ بھی نہیں ملی تھی، وہ نہیں ملی تھی نا، اس کی اطاعت نہیں ملی بیعت، تھی جو خلیفہ ہاں کی بیعت نہیں ملی تھی۔ جی جی، صحیح، اسی لیے کرنا چاہ رہے تھے یہ، جی جی ٹھیک ہے۔ مکہ کی جانب سے خبر پہنچی کہ وہاں آپ کی مخالفت میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خبر سن کر آپ نے سردست ملک شام کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اچھا، آپ کو پھر خبر مل گئی کہ وہاں پہ جو ہے وہ بیعت کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو آپ نے پھر ارادہ جو ہے ملتوی کر دیا، ٹھیک۔ مکہ میں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی تیاریاں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بعد ادائے حج مدینہ کو واپس آ رہی تھی کہ راستے میں مقام صرف میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا حال سن کر مکہ کو واپس لوٹ گئی۔ اس خبر کے ساتھ ہی آپ کو یہ خبر بھی معلوم ہو گئی کہ حضرت علی کے ہاتھ پر لوگوں نے مدینہ میں بیعت کر لی ہے۔ جب آپ مکہ میں واپس تشریف لے آئیں تو آپ کی اس طرح واپسی کا حال سن کر لوگ آپ کی سواری کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے اس مجمع کے روبرو فرمایا کہ واللہ عثمان مظلوم مارے گئے، میں ان کے خون کا بدلہ لوں گی۔ افسوس ہے کہ اطراف و جوانب کے شہروں اور جنگلوں سے آئے ہوئے لوگوں اور مدینہ کے غلاموں نے مل کر بلوا کیا اور حضرت عثمان کی مخالفت اس لیے کی کہ اس نے 9 عمروں کو عامر مقرر کیا تھا، حالانکہ اس کے پیش رو نے بھی ایسا کیا تھا۔ یہ بلوائی جب اپنے دعوے پر دلیل نہ لا سکے تو عثمان کی عداوت پر کمر بستہ اور بد عہدی پر آمادہ ہو گئے۔ جس خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا اس کو بہایا، اور جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا دار ہجرت بنایا تھا وہاں خون ریزی کی۔ جس مہینے میں خون ریزی ممنوع تھی اس مہینے میں خون ریزی کی۔ جس مال کا لینا جائز نہ تھا اس کو لوٹ لیا۔ واللہ عثمان کی ایک انگلی بلوائیوں جیسے جہان سے افضل ہے۔ جس وجہ سے یہ لوگ عثمان کے دشمن ہوئے، عثمان اس سے پاک و صاف ہو چکا تھا۔ مکہ میں حضرت عثمان کی جانب سے عبداللہ بن عامر حضرمی عامل تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کی یہ تقریر سن کر کہا، سب سے پہلے خون عثمان کا بدلہ لینے والا میں ہوں۔ یہ سنتے ہی بنو امیہ میں جو بعد شہادت حضرت عثمان غنی ابھی مکہ میں پہنچے تھے بول اٹھے، ہم سب آپ کے ساتھ شریک ہیں۔
انہی میں سعید بن العاص اور ولید بن عقبہ وغیرہ بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن عامر بصرہ سے معزول ہو کر مکہ ہی کی طرف آئے۔ یالا بن منبع یمن سے آئے اور 600 اونٹ اور 6 لاکھ دینار لے کر آئے، اور یہ تجویزیں ہونے لگیں کہ خون عثمان کا معاوضہ لے لیا جائے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جب مدینہ سے روانہ ہو کر مکہ پہنچے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں کو بلوا کر دریافت کیا کہ تم لوگ کس طرح تشریف لائے ہو؟ دونوں صاحبوں نے جواب دیا کہ مدینہ کے نیک اور شریف لوگوں پر اعراب اور بلوائی مستولی ہو گئے ہیں، انہی کے خوف سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پھر تو تم کو ہمارے ساتھ ان کی طرف خروج کرنا چاہیے۔ دونوں صاحبوں نے آمادگی اور رضامندی کا اظہار کیا۔ اہل مکہ سب حضرت عائشہ ام المومنین کے تابع فرمان تھے۔ عبداللہ بن عامر سابق گورنر بصرہ، یعلا بن منبع گورنر یمن، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ 4 اشخاص ام المومنین کے لشکر میں سردار اور صاحب حل و عقد سمجھے جاتے تھے۔ اول کسی نے یہ مشورہ دیا کہ مکہ سے روانہ ہو کر اور مدینے سے کترا کر ہم کو شام کے ملک میں جانا چاہیے۔ اس پر عبداللہ بن عامر نے کہا کہ ملک شام میں امیر معاویہ موجود ہیں اور وہ ملک شام سنبھالے رکھنے کی کافی طاقت و اہلیت رکھتے ہیں۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب یہاں سے بصرہ کی جانب چلیں۔ وہاں میرے دوستوں ہمدردوں کی بھی ایک بھاری تعداد موجود ہے۔ میں وہاں اب تک عاملانہ حیثیت سے رہا ہوں، نیز اہل بصرہ کا رجحان تباہ حضرت طلحہ کی جانب زیادہ ہے، لہٰذا بصرہ میں ہم کو یقیناً کامیابی حاصل ہوگی اور اس طرح ایک زبردست صوبہ اور بہت بڑی جمعیت ہمارے ہاتھ آئے گی۔ کسی شخص نے کہا کہ ہم کو مکہ میں ہی رہ کر کیوں نہ مقابلہ کرنا چاہیے؟ اس کے جواب میں عبداللہ بن عامر نے کہا کہ مکہ والوں کو ضرور ہم خیال بنا چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر وہ لوگ جو مدینہ میں موجود ہیں حملہ آور ہوں تو ان کا حملہ سنبھال سکیں، لیکن یہاں سے اپنی طاقت اور جمعیت کو لے کر ہم بصرہ کی طرف گئے تو جس طرح اہل مکہ ہمارے ساتھ ہو گئے اسی طرح اہل بصرہ بھی یقیناً ہمارے ساتھ ہو جائیں، اور پھر ہماری طاقت اس قدر ہوگی کہ ہم ہر ایک حملے کو سنبھال سکیں گے اور خون عثمان کے مطالبے میں طاقت پیدا کر سکیں گے۔ غرض اس طرح کی رائے کو اس رائے کو سب نے پسند کیا اور بصرہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس کے بعد سب کی یہ رائے ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کو بھی شریک کر لو، بلکہ انہی کو اپنا سردار بناؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بلوائے گئے اور ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ قاتلین عثمان پر خروج کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم مدینہ والوں کے ساتھ ہیں، جو وہ کریں گے۔ یہ جواب سن کر پھر ان سے کسی نے اصرار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سوا باقی امہات المومنین رضی اللہ عنہما کیا لکھا ہے انہنہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ میں تشریف لائی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ حضرت عائشہ کا بصرہ کا قصد رکھتی ہیں تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور ان کے ہمراہ رہنے کا ارادہ کیا۔ انہی میں حضرت حفصہ بن عمر بھی شامل تھی۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی طرف جانے سے منع کیا اور وہ رک گئی۔ مغیرہ بن شعبہ بھی مکہ پہنچ گئے، وہ بھی اس لشکر کے ہمراہ ہوئے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مکہ سے بصرہ کی جانب روانگی۔ عبداللہ بن اچھا عامر ایک اور منٹ، یعلا یہاں پر ایک تھوڑی سی جو ہے نا وہ کلیریفیکیشن دینی ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ تیار ہو رہے ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ مکہ کے اندر، یہ نہیں ہے کہ یہ حضرت علی کو خلیفہ نہیں سمجھتے یا حضرت علی کو خلیفہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے دلی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت علی ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا جائے اور ساتھ لے کر حضرت علی پر پریشر ڈالا جائے کہ وہ کیا کریں، بلوائیوں سے بدلہ لیں، بس اچھا یہ وہ صحیح چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی مطلب حضرت علی سے خلافت نہیں چھیننا چاہتے، ان کو معزول نہیں کروانا چاہتے، خود خلافت نہیں سنبھالنا چاہتے، نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے نا وہ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا ان کا تعلق مختلف شہروں سے تھا، ان میں سے کچھ کوفہ سے تھے، کچھ بصرہ سے تھے، کچھ مصر سے تھے۔
اور ظاہری بات ہے کہ حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بعد وہ وہاں پر ٹکے تو ہو رہے ہی نہیں، وہ تو مطلب بکھر گئے ملکوں کے اندر. تو صحیح. خلاصہ خلاصہ جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ ایک طرح سے حضرت علی کی کیا کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں صحیح. ان کہ کو اسٹرانگ کر رہے ہیں تاکہ وہ بدلہ لے سکیں ان سے نا. ہاں علی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں پر چلے گئے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ ایک مشن چلاتے ہیں، ایک تحریک چلاتے ہیں. وہ لوگ اب ظاہری بات ہے کہ پورے امت کے اندر تو حضرت عثمان کے بدلہ لینے والے نہیں ہوں گے نا، وہی لوگ ہوں گے نا جو ان کے قریبی ہوں گے، ان کے رشتے دار ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، ہم ایک جمعیت تیار کرتے ہیں، ایک تحریک چلاتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے قتل میں حصہ لیا تھا ان کو پکڑ پکڑ کر آپ کے پاس لے کر آتے ہیں. تو یہ سینیریو ہے. آپ کے ذہنوں میں یہ بات نہ ہے کہ یہ لوگ علی کے خلاف ہے، نہیں، بلکہ یہ لوگ جو ہیں ایک الگ سے ایک مشن چلا رہے ہیں، اور اس مشن کا مقصد صرف اور صرف اچھے طریقے سے حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑنا ہے بس. صحیح. چلیں آگے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مکہ سے بصرہ کی جانب روانگی. عبداللہ بن عامر اور یعلا بن منبع بصرہ اور یمن سے کافی روپیہ اور سامان لے کر مکہ میں پہنچے تھے. لہذا دونوں نے لشکر ام المومنین کے سامان سفر کی تیاری اور فراہمی میں حصہ لیا. ان دونوں نے روانگی سے پہلے تمام مکہ میں منادی کرا دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بصرہ کی جانب جا رہے ہیں. جو شخص اسلام کا ہمدرد اور خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ آئے اور شریک کے لشکر ہو جائے. اس کو سواری وغیرہ دی جائے گی. غرض اس طرح مکہ مکرمہ سے 1,500 آدمیوں کا لشکر روانہ ہوا. این روانگی کے وقت مروان بن حکم اور سعید بن الاس بھی مکہ آ پہنچے اور شریک لشکر ہوئے. مکہ سے تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اطراف و جوانب سے جوق در جوق لوگ آ کر شریک ہوئے اور بہت جلد اس لشکر کی تعداد 3,000 ہو گئی. ام فضل بنت الحرث اور عبداللہ بن عباس بھی شریک لشکر تھے. انہوں نے قبیلہ جہنیہ کے ایک شخص ظفر نامی کو اجرت دے کر حضرت علی کی جانب روانہ کیا اور ایک خط دیا جس میں اس لشکر اور اس کی روانگی کے تمام حالات لکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا تھا. باقی امہات المومنین جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ آئی تھیں مقام ذات عرق تک تو ہمراہ آئیں. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رو رو کر رخصت ہوئیں اور مدینے کی طرف ہو گئیں. جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ مروان بن حکم بھی اس لشکر کے ہمراہ تھے. مروان بن حکم ہی وہ شخص ہے جس نے حضرت عثمان کو مورد اعتراضات بنایا. مروان بن حکم ہی ہے جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی عام خواہش کے موافق اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرنے سے باز رکھا. مروان بن حکم ہی سے لوگوں کو نفرت تھی. اگر ایام محاصرہ میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مروان بن حکم کو بلوائیوں کے موافق بلوائیوں کے سپرد کر دیتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہرگز اس سختی کا برتاؤ نہ کر سکتے اور نہ ان کی شہادت تک نوبت پہنچتی بلکہ تمام جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا. لیکن حضرت عثمان نے مناسب نہیں سمجھا کہ مروان بن حکم کو بلوائیوں کے ہاتھوں میں دے کر جو اس کو یقیناً قتل کر دیتے. مروان بن حکم ہی وہ شخص ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کسی جھوٹ بولنے پر مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا. غرض مروان بن حکم کی ایک نہایت چالاک اور خطرناک آدمی تھا. اس لشکر کے ہمراہ ہو کر بھی اس نے اپنی فطرت کے تقاضے سے مجبور ہو کر فتنہ پیدا کر دینے والی حرکت کی. مکہ سے نکلنے کے بعد اول نماز کا وقت آیا تو مروان نے اذان دی. پھر حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر کہا کہ آپ دونوں میں سے امامت کس کے سپرد کی جائے. یہ دونوں حضرات ابھی کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ ابن زبیر نے کہا میرے باپ کو. ابن طلحہ فوراً بول اٹھے کہ نہیں، میرے باپ کو. یہ حال حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تو انہوں نے مروان کو پاس بلا بھیجا اور کہا کیا تم ہمارے کاموں کو درہم برہم کرنا چاہتے ہو؟ امامت میرا بھانجا عبداللہ بن زبیر کرے گا. چند منزل اور چل کر ایک روز مروان بن حکم نے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر تم فتح مند ہو گئے تو خلیفہ کس کو بناؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں میں سے جس کو لوگ منتخب کر لیں گے وہی حاکم بن جائے گا. یہ سن کر سعید بن الاس نے کہا کہ تم لوگ تو صرف عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہو. حکومت عثمان کے لڑکے کو دینی چاہیے.
ان دونوں بزرگوں نے جواب دیا کہ تم کسی اور کا نام لے لیتے تو خیر، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ مہاجرین کے بوڑھے بوڑھے اور بزرگ لوگوں کو چھوڑ کر نو عمر لڑکوں کو حاکم بنایا جائے؟ سعید بن الاس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں شریک نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چل دیے۔ ان کے لوٹتے ہی عبداللہ بن خالد بن اسید اور مغیرہ بن شعبہ بھی واپس ہو گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ قبیلہ ثقیف کے بہت سے لوگ آدمی واپس لوٹ گئے۔ حضرت طلحہ اور زبیر باقی تمام آدمیوں کو لیے ہوئے آگے روانہ ہوئے۔ اتفاقاً خواب کے چشمے پر پہنچے تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس چشمے کا نام معلوم کیا گیا تو بتایا گیا ہے کہ یہ چشمہ خواب ہے۔ یہ نام سنتے ہی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو لوٹاؤ لوٹاؤ۔ لوگوں نے دریافت کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میں سے کس کو دیکھ کر خواب کے کتے بھونکیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی گردن پر ہاتھ مارا اور اس کو وہیں بٹھا دیا۔ ایک دن اور ایک رات وہیں مقیم رہے اور تمام لشکر آپ کے ساتھ خیمہ زن رہا، یہاں تک کہ لشکر میں یکایک شور مچا کے جلدی کرو جلدی کرو، علی رضی اللہ عنہ تم تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر عجلت کے ساتھ تمام لشکر بصرہ کی جانب چل کھڑا ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئی، کیونکہ ان سے پہلے ہی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ غلطی سے کسی نے اس چشمے کا نام خواب بتا دیا ہے۔ در حقیقت یہ وہ چشمہ نہیں ہے، نہ وہ اس راستے میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح چشمہ خواب کے قیام کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ چلیں کیا بس مطلب یہاں ہے تک چشمہ پڑھیں۔ خواب؟ مطلب وہ چشمہ یہ جو آپ سر نے خواب میں دیکھا۔ اچھا وہ چشمہ آپ نے خواب دیکھا، اچھا صحیح ٹھیک ہے۔ چلیں جی، کافی ہے۔ السلام علیکم۔